على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی 60 پر 6 نمبر کی آیت. پروردگار عالم فرما رہا ہے، ربکم الذی یزجی لکم الفلک. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو کھنچواتا ہے، فی البحر دریا میں لے چلتا ہے، دریا میں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پر مہربان ہے. اس آیت کریمہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے ایک جلوے کی طرف اشارہ کیا. سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس میں اتنا وزن رہتا ہے، اتنا وزن کہ ایک بستی کا وزن رہتا ہے. کئی لوگ اس میں موجود ہیں اور بھاری بھاری چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ایک کشتی ایسی چیز پہ چل رہی ہے جس چیز پہ کوئی چلے تو ڈوب جائے. پانی میں، سمندر کے پانی میں، سمندر کے اندر گہرائی ہے، مگر ایک کشتی ڈوبے بغیر جا رہی ہے. تو اس کشتی کو لے جانے والا کون ہے؟ پروردگار. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ناؤ یا کشتی لکڑے سے بنتی ہے اور لکڑا پانی پہ رک جاتا ہے، اندر نہیں جاتا. تو لکڑی کے اندر یا لکڑے کے اندر یہ خاصیت کس نے پیدا کی؟ اللہ ہی نے تو پیدا کی. تو یہ جو فلک ہے، کشتی، اس کشتی کو تمہارا رب ہی لے جاتا ہے. کشتی میں تم بیٹھ گئے، سفر کر رہے ہو، قبضہ قدرت میں ہو. اگر کشتی میں ہلکا سا درار پڑ جائے، سوراخ پیدا ہو جائے، سوراخ سے پانی اندر گھسنے لگے، تو یہی کشتی تمہیں ڈوب لے گی، یعنی خود ڈوبے گی اور تم کو بھی ڈبا دے گی. تو
تو سلامتی کے ساتھ جب تم کشتی میں سفر کرتے ہو تو تمہیں کسے یاد کرنا چاہیے؟ اس رب کو یاد کرنا چاہیے جو تمہاری حفاظت کر کے کشتی کو سلامتی کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ یہ جو کشتیوں میں تم سفر کرتے ہو، اس زمانے میں لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے۔ اگر عرب سے ہندوستان آنا ہو تو آنے جانے کی جو سواری بہترین تھی وہ کشتی ہی تھی، ورنہ زمینی راستے سے آنا تو جانوروں پہ سوار ہو کے آنا، اونٹوں پہ سوار ہو کے آنا، اس میں تو بڑی دقت تھی، بہت دن لگ جاتے۔ تیزی سے اگر پہنچنا ہو تو کشتی ایک بہترین ذریعہ تھا اس زمانے میں، اور کشتیاں آج بھی چل رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کشتیوں کا دور ہی ختم ہو گیا۔ ہاربر کے اندر کیا ہے؟ ہاربر، اس کے اندر کشتیوں ہی کا بار ہے، آج بھی وہ چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں۔ جبکہ چیزیں فلائٹ سے بھی جا رہی ہیں اور ٹرین کے ذریعے بھی جا رہی ہیں، مگر کشتیاں آج بھی موجود ہیں، کیونکہ آج بھی کشتیوں کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ اتنی ثقیل چیزیں جو کشتی میں رکھ دی جاتی ہیں، اتنی ثقیل اور بھاری چیزیں ہوائی جہاز میں رکھ کے لے اڑنا، اس میں بھی اتنی جگہ نہیں رہے گی جتنی جگہ ایک کشتی میں ہوتی۔ تو تم کشتیوں کے ذریعے دور دراز ملکوں کو جاتے ہیں اور وہاں پر رب کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ حلال طریقے سے جو روزی ملتی ہے اسے پروردگار کہتا ہے کہ تمہارے رب کا فضل ہے، حلال طریقے سے روزی کا مل جانا۔ حرام طریقے سے کوئی کماتا ہے تو کما لے، مگر اس کی روزی نہ دنیا میں اس کے لیے برکت کا سبب بنے گی، نہ آخرت میں اس کے لیے چھٹکارے کا سبب بنے گی، بلکہ حرام طریقے سے کمانے کی وجہ سے وہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوتا۔ تو حلال کمائی یہ رب کا فضل ہے۔ رب کا فضل حاصل کرنے کے لیے تم لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، تو جو لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں ان کے دلوں کو دیکھو، ان کی زندگی اب کیسی ہے؟ پانی کے حوالے، ذرا کشتی ڈوبی تو جناب گئے، تو ڈرتے 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 یہاں تک کہ کشتی جب دوسرے ملک کے ساحل پہ پہنچ جاتی، کیا وہ ساحل آ گیا، کنارہ آ گیا، اب اترنا ہے، تب جان میں جان آتی، کچھ یقین ہوتا ہے کہ بھئی ہم زندہ رہیں گے۔ یہی حال ہوائی جہاز میں جانے والوں کا، بڑے ہوائی جہاز میں اڑ گیا، اب اڑ کے کیا ہوتا پتہ نہیں، جا کر جب تک لینڈنگ نہیں کرتا ان کے دل تھراتے رہتے۔ جنہیں عادت ہو جاتی ہے وہ بات چیت ہنسی مذاق سب کرتے ہیں، اگر اچانک یاد آ جائے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں تو ساری ہنسی بند ہو جائے کہ کب کیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سلامتی کے ساتھ تمہیں کشتیوں میں سیر کروا رہا ہے، اور تم یہ سفر جو کر رہے ہو رب کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، حلال طریقے سے کمانے کے لیے۔ پرانے زمانے میں عرب سے کشتیاں آتی تھیں ہندوستان، اور ہندوستان سے کشتیاں جاتی تھیں عربستان۔ یہاں کے جو مسالے، لونگ، پٹا وغیرہ، یہ چیزیں عرب میں جاتی تھیں، بلکہ یہاں کی بنی ہوئی تلوار بھی عرب میں جاتی تھی، اور اس تلوار کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے مہند۔ مہند کا لفظ ہند سے بنا ہے، یعنی ہندوستان میں تیار کی گئی تلوار، یعنی سوارڈ امپورٹڈ فرام انڈیا۔
ہندوستان سے لی گئی تلوار، تو یہ چیزیں تھیں۔ پروردگار کہتا ہے انہو کان بکم رحیما، بے شک رب تم پہ مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کا نظارہ کرو کہ تم ایک کنارے سے نکل کر کئی دن پانی میں سیر کرتے کرتے دوسرے کنارے پہ جاتے ہو، وہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ تمہارا مہربان پروردگار۔ مہربان پروردگار تمہیں بچا کے لے جاتا ہے۔ اگر اس کا بچانا ایک لمحے کے لیے پلٹ جائے تو تم بچ نہیں سکتے، تم بھی گھسو گے پانی میں، تمہاری نیا بھی گھس جائے گی پانی میں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب دریا میں مصیبت آ لگتی ہے تو پریشانیاں بھی، بھور میں ہے کشتی، نیچے ہو رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، ایسا جا رہی ہے، ویسے آ رہی ہے، تب حالت کیا ہوتی؟ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوتی؟ غَلَّ مَن تَدْعُونَ، جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو خدا مان کر تم پکارتے تھے، وہ سارے نام تمہارے دماغوں سے نکل جاتے ہیں، اِلَّا إِيَّاهُ، مگر اسی کی طرف تم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مومن تو خدا کو پکارتا ہی ہے، مگر مشرک بھی اس وقت خدا کو پکارتا ہے، اے میرے سچے خدا مجھے بچا لے، اے میرے سچے خدا مجھے بچا لے۔ اب تیرا خدا لات ہے، عزا ہے، یہ پتلا ہے، وہ پتلا ہے، یہ بت ہے، وہ بت ہے، ذرا ان بتوں کو پکار، تو سب بتوں کو نہیں پکارتا۔ مشرک بھی، صحیح خدا جو ہے وہی ہمیں بچائے، تو صحیح خدا کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ مصیبت تم پہ طاری ہوتی، دیکھیے ہمارا کوئی دوست ہم سے بات ہی نہیں کرتا، اس سے بات کرنا ہی ہے تو ہم کرتے کیا اس کو؟ کبھی اس کی پیٹھ تھپکیں گے یا کبھی اس کو ٹکر دیں گے۔ جب ٹکر دیں گے تو پلٹ کر بولے کیا کسے ٹکر دیتا؟ بات تجھے ایک بار ٹکر دیا، میں کیا ہو گیا؟ بات ہوئی، بات کرنے کے لیے ڈھکیل دیں گے، غصے میں کسے ڈھکلتا؟ ایک دو مار بھی مار دیا، دو مار کھا کر بھی پرواہ نہیں ہوا، تیرے ہاتھ کا مار، بات ہی نہیں کرتا نا۔ تو پروردگار کا کرم دیکھیے، بندہ اسے یاد نہیں کرتا تو ایسا درد دیتا کہ درد میں اللہ پکارتا، اے میرے بندے تو مجھے پکارا، گرتے گرتے پکارتا، گرا تو ہی پکارے، تو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پروردگار بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، بیماری میں مبتلا کرتا ہے، درد میں مبتلا کرتا ہے، تو تڑپ کر اے اللہ یہ پریشانی دور کر دے، میں کیا کروں میرے اللہ۔ تو جب دریا میں تمہاری کشتی الٹ پلٹ ہوتی ہے، اس وقت پر تم سب کو بھول جاتے ہیں، تمہارے باطل معبودوں، تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ پتلا بھی تمہارا خدا ہے، وہ پتلا بھی تمہارا خدا ہے، سورج بھی تمہارا خدا ہے، ستارہ بھی تمہارا خدا ہے، یہ سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، بس مولا تعالیٰ کا خیال آتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ پروردگار تمہیں نجات دے کر تمہیں بچا کر ساحل پہ لے آتا ہے، خشکی میں لے آتا ہے، زمین میں آ گئے، اعرضتم، اس وقت پھر تم رب سے منہ پھیر لیتے۔ جب تک کشتی میں تھے رب کو یاد کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا کیا ہو جاتا، اگر کوئی خطرناک راستہ بنا دیا جائے، یعنی پانی کے اوپر راستہ بنا دیا جائے، بس دو پیر رکھ کر آہستہ چلنا، تو اس وقت چلنے والے کی حالت کیا ہوتی؟ نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر دیکھتا، بس سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ بچا، اے اللہ بچا، اے اللہ بچا، کرتے 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 جا کر
پورا پل، یعنی 2 پیر رکھ سکتا ہے، اتنی ہی جگہ ہے وہاں پر۔ جا کر جب ختم ہو گیا تھا، یعنی ندی پار کرنا ہے، ندی کے اوپر وہ پل ہے، ختم ہو کر یہ چھلانگ ہوتا ہے۔ دیکھیے کیسا میں آ گیا، میں کیسا آ گیا دیکھیں۔ جب تک چل رہا تھا دل ہی دل میں اللہ بچا، اللہ بچا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، کیا ہوتا پتہ نہیں، اے اللہ مجھے گرنے سے بچا لے، ادھر ادھر بھی رہتا، سنبھل کے جائے، اترتے وہاں سے لاکھ کا شروع کر دیا۔ کیا بھائی گرنا نہیں سو آگے؟ بھائی میں ویسے نیک سے چلتا، بھائی میں ویسے طریقے سے چلتا، تو بچانے والے کو بھول جاتا۔ یہ معاملہ دنیا کے ہر موقع پہ ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت ہم کہتے ہیں اے اللہ بچا، اے اللہ بچا، جب مصیبت ختم ہو جاتی تب رب کو بھول جاتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بیٹی کی شادی مقرر ہو گئی، پریشان، کیا کریں گے، مہمان آئیں گے، سب کو کھانا بس آئے گا یا نہیں آئے گا، کھانے میں کوئی خرابی ہو گئی تو دعا کرتے تھے اللہ پکوان بھی اچھا ہو، جس سے ملتے بولتے دعا کرو بھائی پکوان اچھا ہو جائے، سارے لوگ کھا کریں، پوری دعوت ختم ہو گئی۔ اب بیٹھے ہیں کرسی پر، کیا وہ سب کھا لے گئے؟ بھائی ہمیں کرے تو سب ڈھنگ سے کریں گے، بھائی بڑا ہمیں کرے تو پورا ڈھنگ سے کریں گے، ذرا بھی کمی ہونے دے دیں گے، 2-4 کلو بڑھا دیں گے، گھٹائیں گے نہیں۔ بہت اچھا تھا نا پکوان، ویسا مسالہ دیا جن نے، ویسا آئٹمہ دیا، میرے رب کا کرم ہوا، یہ زبان سے نکلتا ہی نہیں اس کے بعد، اس کے پہلے نکلتا تھا۔ جس سے بھی ملے دعا کرو بھائی، بچی کی شادی ہے دعا کرو، کیا بھی کمی نہیں ہونا، کیا بھی کمی نہیں۔ تو جب یہ تکبر کرتا، رب کو بھول جاتا، 4 دن کے بعد پھر جھگڑا ہوتا، بولتے یہ کمی تھی وہ کمی تھی، کوئی نہ کوئی کمی نکالتے دولہے والے۔ تو ہمیشہ رب کو دونوں حالتوں میں یاد رکھیں۔ حدیث میں ہے کہ اذکروا اللہ فی الشدۃ والرخاء، مصیبت کے وقت یاد کرو، راحت کے وقت بھی یاد کرو۔ صرف مصیبت میں یاد کر رہے ہو، جب راحت آتی ہے تو اسے بھول جاتے ہو، تو پھر یہ تمہاری بہت بڑی بھول اور بہت بڑی نادانی۔ جب تک کمائی نہیں تھی رب کو یاد کرتا رہا، اے اللہ مجھے روزی دے، اے اللہ مجھے روزی دے۔ جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے دعا کرو، اللہ مجھے روزی دینا، دعا کرو حضرت، دعا کرو حاجی صاحب، دعا کرو بھائی، بیٹے تو دعا کر، چھوٹے بچے کو بولتا میں تو چھوڑا نہیں، بھائی بچے کی دعا اللہ قبول کرتا کر لے گا۔ جب کمائی آ جاتی تب کوئی ملاقات کرا، کیا بھائی اچھی کمائی کیا، کہ بھائی محنت کرے تو ملے گا اتنا بڑھ بڑھتا، ایک دم لہجہ بدل جاتا، زبان بدل جاتی، رویہ بدل جاتا، طریقہ بدل جاتا۔ اسی کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے کہ جب تم دریا میں ہوتے ہو اور تم کو مصیبت آتی ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، بحر کے اندر، دریا کے اندر جب مصیبت آتی ہے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، سب کو تم بھول جاتے ہو، اس کو یاد کرتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر تم کو بچا کر زمین پہ پہنچا دیتا ہے تو تمہارا رویہ بدل جاتا ہے، تمہاری ہر چیز بدل جاتی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکری اگر کسی میں دیکھنا ہے تو کس میں دیکھو؟ انسان کے اندر دیکھو، بڑی ناشکری کرنے والا۔ پھر پروردگار کہتا ہے تمام لوگوں سے، پہلے تو خاص ان لوگوں سے کہا جو کشتی میں سفر کرتے، ڈوب گئی تو کشتی کیا ہوگا، کشتی ڈوب گئی تو کیا ہوگا، یہ ڈر ہے تمہیں۔ اب تم زمین پر ہو، اب ڈر نہیں کیا، ہم زمین پر کیا بھی نہیں ہوا، میں کشتی میں سفر نہیں کرتا، کون کرے گا، ڈوب گئی تو اس لیے میں نہیں کرتا۔ اب زمین پہ بیٹھے ہو، اب تم کو ڈر نہیں کیا، اللہ پوچھتا ہے افامن تم، کیا اب تم نہیں ڈرتے، اب تمہارے دلوں میں خوف نہیں ہے، اب کیا تم امن میں آ گئے؟ ان یخسف بکم،
ارے وہ یہاں بھی تمہیں دھسا دے گا، اچانک زمین پھٹے گی تو اندر چل جائے گی۔ دریا ہی ضروری ہے تم کو گرانے کے لیے، مارنے کے لیے۔ اچھی خاصی زمین، بہترین زمین اچانک تڑپ جاتی، ایسی زمین ادھر ادھر ہو جاتی، ہوتے خالی گڑھا بنتا، کسی کو دفنانے کی بھی ضرورت نہیں، آٹومیٹک جا کے گر جاتے۔ کہاں تک جا کے گریں گے پتہ نہیں۔ زمین بھی پھٹتی ہے تو 2-3 انچ نہیں پھٹتی، 100 150 قدم یوں ہی پھٹ جاتی ہے، پھٹتے ہی اندر چلے جائیں۔ یہ کیا گروپ چلے جائیں، بلکہ مضبوط عمارت بنگلہ پورا اندر چلے جاتا، پھر اس کے بعد وہ زمین بند ہو جاتی۔ زمین بند ہو گئی تو وہاں پر جانے جو حادثے کے وقت نہیں رہتا اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون گرا ہے۔ مثلاً اس عمارت پہ کئی لوگ ہیں کھڑے ہیں، اس عمارت پہ کئی لوگ کھڑے ہیں، بیچ میں ایک عمارت ہے، اچانک زمین شق ہوئی، پوری عمارت چلی گئی، جا کے پھر زمین مل گئی تو اب نیا آدمی یہ سوچے گا کہ 2 بلڈنگ کے درمیان کیسا ہے برابر روڈ کریں گا، ادھر بھی بلڈنگ ہے ادھر بھی بلڈنگ ہے، بیچ میں کیوں اسپیس چھوڑ ڈالے؟ اسپیس نہیں بھائی، وہاں بھی بلڈنگ تھی، وہ بلڈنگ ڈنگ ہوگی، سب اندر چلے گی، ختم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین پر بھی رہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم خطرے سے بچ گئے، یہاں بھی ہم تم کو دھسانا چاہے تو دھسا دیں گے۔ افامنتم، کیا تمہیں امن مل گیا؟ کیا تمہارے دل میں ڈر نہیں ہے؟ ان یخسف بکم، کہ وہ پروردگار تمہیں دھسا دے، جانب البری، خشکی کے علاقے میں، یعنی خطرہ دریا ہی میں ہے ایسا نہ سمجھو، دریا کے کنارے جو مٹی ہے وہاں بھی خطرہ ہے، تمہاری عمارت میں بھی خطرہ ہے۔ کوئی 5 فلور میں رہنے رہتا، کیوں میں 5 فلور میں نہیں رہتے؟ نہیں، اگر زمین ڈیمیج ہو گئی تو کیا حالت ہوگی؟ واقعی صحیح ہے، ہو سکتا ہے، مگر تم گراؤنڈ فلور میں رہو تب بھی زمین پھٹ جائے گی، تب کیا کریں گے؟ یہ پروردگار پوچھتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کے عذاب سے کسی بھی وقت نڈر نہ رہو۔ اب تم زمین پہ بیٹھے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ زمین کی خاصیت ہے کہ وہ ہلتی نہیں، وہ پھٹتی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین، میرا یہ بندہ تجھ پہ بیٹھا ہے، لہٰذا تو پھٹے بغیر ہے، تو پھٹے بغیر۔ اگر خدا آرڈر دے دے پوری زمین کو کہ رکنا نہیں، پھٹنا ملنا، پھٹنا ملنا، تو وہ پھٹے گی، لوگ جائیں گے، پھر پھٹے گی، لوگ جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دریا میں رہو یا زمین میں رہو، گراؤنڈ فلور میں رہو یا کسی بھی فلور میں رہو، مصیبت کسی بھی وقت تم پر آ سکتی ہے۔ یہ خطرہ تمہارے دل میں رہے اور اسی لمحہ تمہیں یہ احساس رہے کہ تمہارا رب ہی ہے تمہیں بچائے ہوئے ہے، اس کا دستے کرم، اس کی مہربانی کا ہاتھ تمہیں سنبھالے ہوئے ہے، اس نے سنبھال لیا۔ بچے کو کوئی گود میں اٹھا لیتا ہے تو بچہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں گود میں آ گیا، میرے باپ کی گود میں آ گیا، بڑے بھائی کی گود میں آ گیا، گود میں آ گیا۔ اگر جو بھی گود میں رکھا ہے بچے کو ذرا ہاتھ اس طرح کر دے تو بچہ کیا ہو، دھڑام سے گر جائے۔ تو قدرت کے گود میں ہم بیٹھے ہوئے، رب جو مہربان ہے اس نے مہربانی سے ہم کو سنبھال لیا ہے، اس لیے اس کا نام مہیمن ہے۔ مہیمن کا مطلب کیا ہے؟ بچا بچا کر سنبھالنے والا۔ یہ جو مرغی ہے، مرغی یہ چوزے کو اپنے پر میں لے لیتے ہیں، کبھی دیکھتی ہے کہ چیل وغیرہ آ رہی ہے تو چوزے کو چھپا لیتی، تو جب مرغی چوزے کو چھپاتی ہے تب اہل عرب کہتے ہیں حیمنت الدجاجۃ،
اب دجاجہ یعنی مرغی جو ہے کیا بن گئی؟ مہیمن بن گئی۔ پروردگار کہتا ہے اس کو میں نے مہیمن بنایا، اصلی مہیمن تو میں ہوں جو تجھے بچا رہا ہوں، تجھے بچا بچا کے لے جا رہا ہوں، ورنہ ایک لمحہ بھی تو بچ نہیں سکتا۔ زمین پہ رہے گا، پھٹے گی زمین، چلے جائے گا اندر۔ اچھا زمین ہی کا خطرہ ہے، کیا دوسرا خطرہ نہیں ہے؟ کہا او یرسل علیکم حاصبا، یا وہ پروردگار ایک زبردست بادل تم پر بھیج دے۔ بادل زبردست آئے، بادل ٹوٹ کر گر جائے تم پر تو کیا حال ہے؟ یہ جو بادل چلتے ہیں، ٹکراتے ہیں، بادل سے بادل ٹکراتا ہے تو کیا زبردست آواز آتی، دل دہل جاتے ہیں۔ اگر یہ بادل یوں ہی گر جائے تمہارے اوپر تب تمہاری حالت کیا ہوگی؟ یعنی نیچے سے بھی سیف نہیں، اوپر سے بھی سیف نہیں، تم خطرے ہی خطرے میں ہو، تمہارے نیچے بھی خطرہ ہے، پھٹے گی زمین تو اندر جاؤ گے، اوپر بھی خطرہ ہے کہ ایک بادل گرے تم پر تمہاری حالت خراب، یا ایسی زبردست بارش پڑے، لگاتار بارش پڑے، تم کہاں جا کے چھپو گے؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم کسی کو تمہارا وکیل نہیں پاؤ، یعنی تم کو بچا کر تمہارا کام بنانے والا نہیں۔ پھٹ گئی زمین، اندر چلے گا، اب جا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس بولتے، بہت بڑے ڈاکٹر، میرا دوست بیٹھا تھا، پھٹی زمین، چلے گا نا اندر۔ ڈاکٹر بولتا اوپر رہتا تو میں کرتا، اندر گیا میں کیا بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا ایک بڑے انجینئر کے پاس جائیں، بہت بھاری انجینئر ہے تو یہ جو میرا دوست تھا بیٹھا تھا، یا میری محبوبہ بیٹھی تھی، زمین پھٹی اندر چلے گئی، اسے نکال لو، جتنا بھی چاہو مجھ سے لے لو، میری پوری جائیداد بیچ کے تمہارے نام کر دیتا ہوں، تو کیا بھی نہیں ہو سکتا۔ اندر چلے گئی، اندر گئی، کہاں گئی کسے مر، تو خطرہ ہے، مگر خطرہ ہے سوچ سوچ کے گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرائیں گے تو گھبراہٹ بڑھتی ہی جائے گی۔ یوں سوچو کہ خطرہ تو بڑا ہے لیکن میرا رب اس سے زیادہ مہربان، رب بڑا مہربان، ہر خطرے سے وہ ہمیں بچا بچا کر لے جاتا ہے۔ تو زمین سے مصیبت آئے یا آسمان سے مصیبت آئے تو تم اے لوگو کسی کو اپنا کارساز نہیں پاؤ، کوئی آگے تمہارا کام بنانے والا نہیں۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اے کشتی میں سفر کر کے آنے والوں، سفر کر کے آگے بہت اچھل رہے ہو، کشتی میں سفر کر کے آئے ہو۔ اس زمانے میں بڑا ناز تھا، ایک زمانے میں ایروپلین پہ بڑا ناز تھا، لوگ بھائی فریٹ میں جا کر آ گیا، فریٹ میں جا کر آ گیا۔ اب فریٹ تو بڑی لائٹ چیز ہو گئی، بچا جاتا ہے، کوئی بھاری بات نہیں۔ جس زمانے میں وہ بھاری بات تھی لوگ بڑے ناز سے کہتے تھے، اسی طرح کشتی سے سفر کر کے آنے کے بعد بولتے دیکھو ہم بچ گئے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم بڑے نیک انسان ہیں، ہماری نیکی کی وجہ سے اللہ ہم کو بچانا، دوسرا کیسا کرے گا؟ بچانا تھا، ویسے نیکا کرتا ہوں نا میں، اس کے کرم سے بچایا، یہ ظالم بولتا نہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ دوبارہ تمہیں اللہ تعالیٰ کشتی کے سفر کا موقع دے دے، دوبارہ جانا پڑے تو دوبارہ تم کشتی میں گئے، یہ ایک بار گئے بچ گئے، پھر شوق خواہ بیٹھے، اب دوسری بار جب تم کشتی میں جا رہے ہو، سمندر میں جا رہے ہو، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، تو اس وقت اگر اللہ زبردست ہوا کو بھیج دے، جسے کہتے ہیں آندھی، آندھی اندھی ہوتی ہے، کسی کو دیکھتی نہیں ہو، بوڑھے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جوان کو بھی لے لیتی ہے، سب کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے آندھی۔ تو یہ ایک بار بچ کر آ گئے تو دوسرے بار بھی خطرہ ہے، 70 بار کوئی فریٹ میں جا کر آ گیا،
70 پر 1 مرتبہ 71ویں مرتبہ اس سے پوچھا گیا اب تو گیا تو بچ کر آئے گا، کچھ گارنٹی نہیں بھائی 70 بار ہو گیا، اب بھی ویسے آ گیا تو میری قسمت، نہیں آیا تو وہ بھی ہو سکتا، یعنی پکے طور پر نہیں بول سکتے کہ کیا ہوگا۔ تو دوبارہ تم سیر کرو کشتی میں، اللہ اگر سخت آندھی بھیج دے فَيُغْرِقَكُمْ، تو آندھی تمہیں ڈبو کر رکھ دے دریا میں، بِمَا كَفَرْتُمْ، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ دیکھیں کفر ایمان کی ضد ہے، جب کوئی ایمان لے آتا ہے تو اس سے کیا نکل جاتا ہے؟ کفر نکل جاتا ہے، اور یہی کفر شکر کے مقابلے میں پتہ چلا کہ خدا کا شکر نہیں کرنے والا خود کو مومن بول ہی نہیں سکتا۔ کیسا مومن ہے تو رب کا شکر نہیں کرنے والا؟ پھر جب تیز ہوا آئے گی اور تم ڈوب جاؤ گے دریا میں، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، پھر تم کسی ایسے کو پا نہیں سکتے جو تمہاری طرف سے انتقام لے۔ کوئی آ کے نہ تمہیں بچا سکتا ہے نہ تمہاری طرف سے انتقام لے سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا، یہ تو قتل ہو گیا، مر گیا، مگر اس کی محبت میں جا کر جو قتل کیا تھا اس کو پکڑ کر اسے قتل کر کے یہ جو بدلہ لینے کا کام ہے، یہ کام تمہارا بدلہ لینے والا کوئی نہیں رہے۔ کہ اگر کسی کو یہ خبر ملی کہ فلاں صاحب کشتی میں آ رہے تھے، کشتی ڈوب گئی، مر گئے، تب کس سے جا کے انتقام لینا؟ تو ڈبایا نہیں بول سکتا۔ اسی طرح فریٹ میں آئے، دھڑام سے لڑ کر گر گئی فریٹ، پورے 300 مسافر بھی دائمی سفر کر کے نکل گئے۔ اب بیٹا ہے وہ جو گر کے مرنے والا تھا، بہت بڑا وزیر منسٹر، اب اس کا بیٹا، کیا بھائی تیرے باپ فلیٹ میں سے گر گئے ہیں، جا کر انتقام لے۔ کس سے انتقام لے؟ وہ گرنا تھا، گر گیا، حادثہ، اسی کا نام کیا ہے؟ حادثہ۔ تو اسی پر آج تفسیر قرآن کو ہم موقوف کرتے ہیں۔ اب احادیث طیبہ کا جو سلسلہ ہے اسے جاری کرتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں، عن القاسم بن محمد، حضرت قاسم بن محمد سے روایت۔ قاسم ابن محمد کون ہے؟ قاسم حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے، ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام ہے محمد۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد رکھا، تو انہیں کہتے ہیں محمد بن ابو بکر، ان کے بیٹے قاسم۔ یہ کہتے ہیں دخلت علی عائشہ، میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ بی بی عائشہ کے پاس کون جا رہے ہیں؟ حضرت قاسم۔ اب کیا رشتہ ہے بی بی عائشہ اور حضرت قاسم کا دونوں کے درمیان؟ بی بی عائشہ پھوپھی، کیونکہ محمد جو ابو بکر صدیق کے بیٹے، ان کا بیٹا، اور بی بی عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، تو بی بی عائشہ اور محمد دونوں بھائی بہن، تو بھائی کا بیٹا کیا ہوگا؟ بھتیجا، یہ کیا ہوگی ان کو؟ پھوپھی۔ تو اپنی پھوپھی کے پاس جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ حضرت قاسم۔ جا کر کہتے ہیں یا اماں، اے میری امی جان۔ تو امی جان انہوں نے بی بی عائشہ کو کیوں بلایا؟ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مومنوں کی ماں، اور یہ محمد بن، یہ جو قاسم بن محمد ہے یہ بھی تو ایک مومن ہے، لہذا ان کی ماں ہے بی بی عائشہ صدیقہ۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہے، مگر حضور کی بیوی کو ماں کا درجہ دینا ہے،
اگرچہ کہ ان کی بیٹی حضور کی اہلیہ ہیں، حضور کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ان کی ماں بن گئی، ایمانی ماں، رشتے میں تو بیٹی لیکن ایمانی نظر میں وہ بھی ماں بن گئی۔ تو اس لیے یہ اپنی پھوپھی کو اماں جان یا اماں، امی جان پکارے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی پھوپھی کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے محبت ہو جاتی ہے تو بجائے پھوپھی کہنے کے امی جان کہہ لیتے ہیں، شاید وہ بھی ہو یا یہ بھی ہو، لیکن پہلا مطلب زیادہ پکا ہے۔ جا کر عرض کرتے ہیں، کون؟ قاسم بن محمد، اکشف لی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ، اے میری امی جان، اے بی بی عائشہ، ذرا مجھے دکھائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو ساتھی جو دفن ہیں ان کی خبریں دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ یہ تینوں خبریں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک اور ان کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خبر مبارک، پھر ان کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر مبارک، یہ تینوں خبریں ایک کمرے میں تھیں، اور وہ کمرہ بی بی عائشہ کا مکان، اسے کہتے ہیں حجرہ عائشہ، حجرہ عائشہ، بی بی عائشہ کا کمرہ۔ اور حضور کی بیویاں، ان کا گھر ہی اتنا ہوتا تھا کہ ایک کمرہ ہی ان کا پورا گھر ہوتا تھا، یہ کمرہ۔ ہم اپنے یہ گھر میں کئی کمروں کے طلبگار ہوتے ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا بھئی 2-4 کمرے، یہ کمرہ کھانے کے لیے ڈائننگ، دوسرا کمرہ جو ہے بیڈ روم، اور ایک کمرہ ہال، ایک گیسٹ روم، پھر اس میں ایک نماز کی کھوٹری بھی ہم بناتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کمرہ، کتنے کمرے، تب بھی ہم محسوس کرتے کہ گھر چھوٹا ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیویوں کو حضور کی زوجیت کے لیے چن لیا، اللہ نے انہیں اس درجے کا صبر بھی عطا کیا تھا، یہ ایک ہی کمرہ۔ اور ہمارے نبی کے صبر کا یاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس بات کی کمی تھی؟ کسی بات کی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے، 2 جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، 2 جہاں نبی کی ملک، 2 جہاں ملک نبی ہی کا شہر ہے، دونوں جہاں، جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں تینوں خبریں تھیں، تو بی بی عائشہ اپنے کمرے پر تالا لگا دیتی تھی، لگا کر نکل جاتی، پھر آتی تھی وہاں بیٹھ جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک ہے، والد محترم کی خبر مبارک ہے، اور فاروق اعظم جیسے صحابی کی خبر مبارک ہے، وہاں بیٹھ کر جو بھی کرتی تھیں نبی کی یاد میں۔ تو اس وقت اگر کمرے کے اندر جانا تو بی بی عائشہ سے ہی چابی لینا یا بی بی عائشہ سے گزارش کرنا، تو اسی وجہ سے وہ آ کر بی بی عائشہ سے گزارش کرتے ہیں اپنی پھوپھی سے۔ فَكَشَفَتْ عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ، حضرت قاسم کہتے ہیں کہ میری پھوپھی عائشہ صدیقہ نے میرے لیے اس کمرے کو کھولا تو تینوں خبریں مجھے دیکھنے کا موقع ملا، تینوں خبریں میری پھوپھی نے مجھے دکھائی، کہا کہ آؤ بیٹا دیکھو 3 خبریں۔ جب تینوں خبریں دیکھیں، کشفت عن 3 قبور، تینوں خبریں میری پھوپھی نے مجھے دکھا دی، لا مشرفت ولا لاتیت، وہ خبریں بالکل اونچی بھی نہیں تھیں
اور بالکل دبی ہوئی زمین سے ہموار بھی نہیں تھی، کچھ اونچی تھی، سمجھو کہ ایک ہاتھ بھر اونچی تھی۔ مبطوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمر، ان خبروں کے اندر لال رنگ کی کنکریاں لگی ہوئی تھی، اور یہ کنکریاں کہاں تھیں؟ پتھریلی زمین ہے، بطحاء کے معنی پتھریلی زمین، جہاں صرف پتھر پتھر ہوتے ہیں، تو عرصہ ایک جگہ ہے، وہاں کی زمین پتھریلی ہے، وہاں سرخ رنگ کے پتھر نظر آتے ہیں، تو ان پتھروں کو ان خبروں پہ رکھ دیا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ زینت کے لیے، سجاوٹ کے لیے۔ تو اس طریقے سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو بھی دیکھا اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی خبروں کو دیکھا۔ اب اس کے بعد والی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت۔ معشر کا معنی ہے جماعت۔ یا معشر الحاضرین، اے حاضر رہنے والوں کی جماعت۔ کافروں کو بلانا، یا معشر الکافرین، اے کافروں کی جماعت۔ یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت۔ لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، جو شخص رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا، اس کی نماز ہی نہیں۔ یعنی رکوع صحیح ڈھنگ سے کرو، جھک جاؤ، گھٹنوں کو اپنے ہتھیلیوں میں لو، تو خود بخود پیٹھ سیدھی ہو جائے۔ یہ جھکتا ہی نہیں، اس طرح کر کے کھڑا ہوا ہے تو پیٹھ سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سجدہ کرو، ٹھونگ مت مارو۔ جو جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتا، وہ ٹھونگ مارتا ہے۔ تو رکوع اور سجدہ، اگر سجدہ بھی صحیح طریقے سے کیا جائے، دونوں ہتھیلیاں، پیشانی، ناک زمین پہ ٹیک دے، تو خود بخود پیٹھ کیا ہو جاتی ہے؟ سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو جو اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا، سمجھو کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ انہی دو حدیثوں پہ اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمایا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔